الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 68ویں صورت سورہ القلم کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ القلم کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سابقہ صورت سورہ الملک کا جوڑا ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ سورہ ملک میں ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ قیامت کا تذکرہ ہے اور اس سے خبردار کیا گیا، جبکہ اس صورت میں اس عذاب سے خبردار کیا جائے گا جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں اس کی قوم کو لازماً بھگتنا پڑتا ہے۔ سورہ قلم کا موضوع اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ کتاب اور آپ کی سیرت سے قریش کے سرداروں کی سیرت اور کردار اور ان کے مذمومات ایلیگیشنز کا موازنہ کر کے انہیں اس حقیقت پر وارن کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کے مقابلے میں وہ سرکشی اور تمرد کا رویہ اختیار نہ کریں۔ ان کے سب باغ و بہار اور ان کا تمام فخر کا سرمایہ اور غرور عذاب کی زد میں ہے۔ وہ عقل سے کام لیں، ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے باتیں بنا رہے ہیں کہ انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اللہ کا فیصلہ عن قریب ان کے بارے میں صادر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں ایک باغ والوں کی تمثیل کے ذریعے سے قریش مکہ کو متنبع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج جو امن اور اطمینان تمہیں حاصل ہے اس سے اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے اس عیش میں کوئی رخنہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے اختیار میں اس کو چھین لینا بھی ہے۔ اگر تم اس سے نچنت اور بے خوف ہو کر بیٹھے رہو گے تو یاد رکھو کہ وہ چند لمحوں میں بھی تم کو اس سے محروم کر سکتا ہے، پھر تم افسوس ہی ملتے رہ جاؤ گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں قیامت کے جھٹلانے والوں کی اس فاسد ذہنیت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ضرب لگائی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیش اور آرام انہیں یہاں حاصل ہے اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی انہیں یہی کچھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حاصل ہو جائے گا۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ آخر انہوں نے اللہ کو اتنا نامنصف، اتنا انفیئر کس طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ساتھ ہی ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس طرح کا کوئی عہد کرا لیا ہے یا کوئی ان کے لیے اس کا ضامن بنا ہے تو پھر اس کو لائیں پیش کرے۔ اور پھر اسی زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آج جو سفن سازیاں یہ لوگ کر رہے ہیں آپ اس کا غم نہ کریں، جب یہ قیامت کی ہلچل برپا ہوگی تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو خواب وہ دیکھتے رہے تھے وہ حقیقت سے کتنے دور تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے استدراج کے پھندے میں پھنس چکے ہیں اور اس کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے، اس سے بچ نکلنے کا ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ تو صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں اور اس طرح کی عجلت سے بچیں جس میں حضرت یونس علیہ السلام مبتلا ہوئے اور جس کے سبب سے ان کو ایک سخت امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کے ساتھ اس فیصلے کے انتظار کی ہدایت کی گئی ہے کہ جو ان قریب ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوگا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون۔ یہ قرآن حکیم کی اب آخری صورت ہے جس کا کہ آغاز کسی حروف مقطعات میں سے کسی ایک حرف سے ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم نے یہ بات جان لیا کہ قرآن حکیم کی 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کا کہ آغاز چند حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ بعض صورتوں کو شروع میں صرف ایک ہی حرف آئے ہیں، جیسا کہ یہ سورہ نون ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ قاف بھی پڑھ چکے، اور پھر اس سے پہلے 23ویں پارے میں سورہ صاد آ چکی ہے۔ یعنی یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ صرف ایک حروف سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے حامیم، یاسین، طٰہٰ وغیرہ، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ
3 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، اور بعض صورتیں ہیں کہ جو کہ 4 حروفوں سے شروع ہوتی ہیں اور بعض 5 حروفوں سے شروع ہوتی ہیں، بس 5 سے زیادہ پھر یہ حروف استعمال نہیں ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ تو اس کا اصل اور حتمی مفہوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس جو بات معلوم ہوتی ہے، جو اس دور میں ایک مفکر قرآن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بیان کیا، وہ بات زیادہ ٹھیک اور قرین قیاس ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت صورتوں کے وہ نام ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس کی مناسبت کیا ہے؟ ابتداً یہ حروف جو تھے وہ در حقیقت معنی پر بھی دلالت کرتے تھے، تو لہذا اس حروف کے معنوں سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ مناسبت ہے۔ اور جیسا کہ یہ سورہ نون ہے، اس کے معنی مچھلی کے ہیں، اور یہ اپنے معنی پر پوری دلالت بھی کرتی ہے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سے بعض اب بھی اپنے اسی قدیم معنی میں مستعمل بھی ہیں۔ تو یہ حروف جو نون ہے یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس سورت کا نام نون اس لیے رکھا ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، تو نون کے معنی در حقیقت مچھلی ہی کے ہیں۔ تو لہذا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، نون، یہ سورہ نون ہے، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، یا قلم گواہی دیتا ہے اور جو کچھ لکھ رہے ہیں لکھنے والے اس قلم سے، یعنی اس وقت لکھ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید مراد ہے، یہ بھی قلم سے لکھا گیا اور اس سے پہلے کے صحیفے بھی قلم ہی کے ذریعے سے محفوظ کیے گئے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ در حقیقت تعلیمات الہی کے اس پورے مدون سرمایے کی گواہی ہے جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ان کے مضامین میں پیشن گوئیاں اور تعلیمات سب گواہی دیتی ہیں کہ جس طرح تورات اور انجیل اور زبور کے پیش کرنے والے کوئی دیوانے نہیں تھے، اسی طرح قرآن بھی اپنے مضامین کی عظمت، بزرگی اور برتری سے گواہی دے رہا ہے۔ اپنے اسلوب کی غیر معمولی قدرت اور بے مثل بلاغت سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا پیش کرنے والا بھی کوئی کاہن یا شاعر یا دیوانہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تم نے یہ جھوٹا الزام لگا لیا ہے۔ قریش کے لیڈروں کے سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہیں آتی تھی کہ آپ جس عذاب سے ان کو اس شد و مد اور اس جزم اور یقین کے ساتھ ڈرا رہے ہیں کہ گویا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آخر وہ کدھر سے آ جائے گا؟ ان کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ آپ کے لب و لہجے میں جو غیر معمولی جذب اور یقین ہے، اور آپ کے دعوت کے انداز میں جو مافوق العادات بے چینی اور بے قراری ہے، اور آپ کی تذکیر میں دلوں کو ہلا دینے والی جو درد مندی اور شفقت ہے، اس سے ان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہا کہ اس شخص کی یہ ساری بے چینی اور بے قراری اس وجہ سے نہیں ہے کہ واقعی کوئی عذاب آنے والا ہے جس سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، بلکہ بعض اشخاص جس طرح کسی چیز سے ڈاؤن ہارٹڈ ہو جاتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اسی کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، اسی طرح اس شخص کو بھی عذاب کا یہی معاملہ ہو گیا ہے جو اس کو ہر طرف سے آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس بات کو تقویت دینے کے لیے اس پر وہ یہ اضافہ بھی کر دیتے ہیں کہ کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، جس کے سبب سے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو دوسری آیت میں بیان کیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اپنے رب کی عنایت سے آپ کوئی مجنون نہیں ہیں، آپ کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے یقیناً وہ اجر ہے، وہ صلہ ہے جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بڑے اعلیٰ اخلاق پر قائم ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ کی پیش کردہ کتاب انہی تعلیمات کا بیان ہے جو پہلے پیغمبروں نے پیش کی ہے، اسی طرح آپ بھی اسی اعلیٰ کردار کے نہایت شاندار مثال ہیں جس کے نمونے انبیاء اسلام اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ آپ خلق العظیم پر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہیں۔ پھر بیان ہوا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اس لیے عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔
بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کس گروہ میں ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت جلد تم سب دیکھ لو گے کہ فتنے میں پڑا ہوا شخص کس گروہ کی قیادت کر رہا ہے. ایمان والوں کی جن کی قیادت آپ کر رہے ہیں، یا قریش کی جن کے رہنما ابو جہل اور ابو لہب جیسے ہیں. لہذا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ مجنون آپ ہیں کہ شیطان کے ہر فتنے سے معمور ہیں اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھا رہے ہیں، یا قریش کے یہ رہنما مجنون ہیں جنہوں نے شیطان کے فتنوں میں پھنس کر اپنی قوم کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. ان ربک هو عالم آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ کہ کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہو عالم بالمہتدین اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہیں. لہذا مطمئن رہیں، وہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا کہ وہ مستحق ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ آپ ان جھٹلانے والوں کی کسی بات پر کان نہ دھریں، یعنی عذاب اور قیامت کو جھٹلانے والوں کی کسی بات کا اثر نہ لیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑے، فَيُدْهِنُونَ پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کسی اصول پر نہیں ہے، یہ کچھ لو اور کچھ دو کے طریقے پر معاملہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس وقت تک کوشش کریں گے جب تک توقع باقی رہے گی، جب یہ ختم ہو جائے گی تو ان کا حوصلہ بھی پست ہو جائے گا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہرگز کان نہ دھریں کسی ایسے شخص کی بات پر جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت ہے. یہ صاحب خلق عظیم کے مقابلے میں کسی خاص شخص کا نہیں بلکہ قریش کے پوری قیادت کا کردار بیان ہوا ہے، جس کا مظاہرہ اسلام اور پیغمبر کی مخالفت میں وہ شب و روز کر رہے تھے. زیادہ قسمیں وہی لوگ کھاتے ہیں جنہیں اپنی عزت نفس کا خیال نہیں ہوتا اور اپنے کردار کی پستی کے باعث وہ ہمیشہ اس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ مخاطبین اس کی بات اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم کھا کر انہیں اطمینان نہ دلائیں. حماز مشاء بنمیم اشارہ باز ہے، چغلی لیے پھرتا ہے. یہ اشارہ بازی حرکات اور آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور الفاظ اور فکروں سے بھی. جن لوگوں کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی وہ اسی قسم کی حرکتوں سے کسی کو دوسرے کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں. مناع للخیر بھلائی سے روکتا ہے، یعنی الفاظ آئے مناع للخیر، یہ اگرچہ عام ہے لیکن یہاں خاص اشارہ ان مستکبرین کی کنجوسی اور بخالت کی طرف ہے جس کا ذکر قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود غریبوں کی مدد نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنا مال ان پر نہ لگائیں. معتد اسیم حد سے بڑھ جانے والا ہے. عتل بعد ذلک زنیم حق مارتا ہے، پتھر دل ہے، اور اس پر مزید یہ کہ بے اصل بھی ہے، یعنی اصلاً قوم میں سے نہیں ہے. اس سے جس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ احساس کہتری کے مریض ہیں اور خود اعتمادی سے محروم طفیلی بھی ہیں جو اگرچہ قوم میں سے نہیں ہے لیکن اس کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. لہٰذا اپنی اس کمزوری کی وجہ سے یہ اہل قوم سے زیادہ قوم کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کی مخالفت میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اہل قوم بھی نہیں پہنچتے. ان کانا ذا مالی و بنین یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے اور بیٹے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو مال اور اولاد والا بنایا تو ہونا تو یہ تھا کہ یہ اپنے رب کے شکر گزار، فرما بردار اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے علم بردار بن کر اٹھتے، لیکن یہ اس کے برعکس بالکل ناشکرے اور ناہنجان بن کر اٹھے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا جب ہماری آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں، یا یوں ترجمہ کیجئے کہ ہماری آیتیں اسے سنائیے، قال اساطیر الاولین تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، اور پھر سمجھتا ہے کہ وہ بڑی ناک والا ہے. سنسمہ علی الخرطوم اس کی یہ سونڈ ہم عنقریب داغ دیں گے. دیکھا جائے تو تکبر اور اس کی سزا کے لیے جو تعبیر اس آیت میں اختیار کی گئی ہے وہ واقعی اپنے بلاغت کے اعتبار سے احاطہ بیان سے بالکل باہر ہے. آگے آیت نمبر 17 سے ایک باغ والوں کے واقعے کی تمثیل کے ذریعے سے قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انا بلوناہم ہم نے ان کو اسی طرح امتحان میں ڈالا ہے، یعنی قریش کے لیڈروں کو
کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح باغ والوں کو ہم نے امتحان میں ڈالا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو در حقیقت یہ کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک تمثیل ہے۔ عربی زبان میں تمثیلیں اسی طرح بیان ہوتی ہیں اور ان میں لام تعریف، الف لام اور یا الذی یا التی وغیرہ محض صورتحال کی تصویر اور تشخیص کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں میں یہاں کوئی خاص باغ اور اس کے مالکوں کا قصہ تلاش کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے باغ کے پھل صبح سویرے لازماً توڑیں گے۔ ولا یستثنون، اور کسی کو کسی کے لیے بھی کچھ بھی نہ چھوڑیں گے، یعنی کسی غریب اور مسکین کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ یعنی اس روایت سے انحراف کی قسم کھا لی جو فیاض لوگوں میں ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ جب باغ کے پھل توڑے جائیں یا فصل کاٹی جائے تو کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیرنے والا اس پر پھر گیا۔ وہم نائمون، اور وہ سوئے پڑے ہوئے تھے، یعنی کوئی ایسی گردش آئی جس نے پورے باغ کا ستھراؤ کر دیا۔ اس کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے تو در حقیقت یہ دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک اس حقیقت کی طرف کہ یہ بالکل بے سان اور گمان نمودار ہوئی، دوسری اس بے پناہی کی طرف کہ اس نے پلک جھپکتے ہی چشم زدن میں ہی وہ کرشمہ کر دکھایا کہ ہرا بھرا باغ بالکل بے نشان ہو کر رہ گیا۔ فاصبحت کالصریم، اور ان کا وہ لہلہاتا ہوا باغ اس طرح ہو کر رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ فتنادوا مصبحین، لہذا صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو وہ پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ پھل توڑتے ہیں، پھل توڑنے ہیں تو چلو صبح سویرے اپنے کھیتوں پر پہنچو۔ فانطلقوا، پھر وہ چل پڑے۔ وہم یتخافتون، اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ دیکھنا آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ بڑے خوش بڑے جوش میں نکلے اس خیال میں کہ سب ان کی دسترس میں ہے، سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ فلما رأوہا قالوا، مگر جب باغ کو دیکھا تو بولے انا لضالون، ہم تو بھٹک گئے، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ قال اوسطہم، تو ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بولے اے ہماری بدبختی، ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، بعید نہیں ہے کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے ربی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ اسی طرح کی توبہ ہے جو فرعون نے موجوں کی لپیٹ میں آنے کے بعد کی تھی۔ سورہ یونس میں اس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے ایمان لے آیا، میں مان لیا کہ اس کے سوا اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب الآن، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اس طرح کی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، انہوں نے بھی جو توبہ کیا ہے وہ در حقیقت اسی نوعیت کا توبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے پھر آیت نمبر 33 سے بیان فرما رہے ہیں کہ کذالک العذاب، اسی طرح آئے گا عذاب، یعنی وہ عذاب جو رسولوں کے جھٹلانے کے نتیجے میں اس کی قوم پر لازماً آتا ہے وہ اسی طرح آئے گا۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، ان کے لیے جو اس عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے پاس البتہ جنات نعیم ہے، رحمت کے باغات ہیں، یعنی ان کے لیے
جو مستکبرین کی طرح جن کا انجام ابھی بیان ہوا ہے، اللہ کی پکڑ اور آخرت کے جواب دہی سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر نہیں کرتے۔ اور پھر مخاطبین کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا پھر یہ ہم معاملہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ فرما برداروں اور مجرموں میں تمیز نہ کرے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان، فرما بردار اور مجرم سب برابر کر دیے جائیں۔ تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجا ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے۔ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی، مگر اپنے اور ان کے اخلاق کو اور اعمال کا فرق نہیں دیکھا، اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ اللہ کے ہاں ان فرما برداروں کے ساتھ تو مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرو گے۔ یہ ان کے در حقیقت اسی عزوم باطل کی تردید ہے کہ آخرت اول تو ہوگی ہی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو جس طرح دنیا میں عزت اور سعادت کا مقام ہمیں حاصل ہے، اسی طرح وہاں بھی ہمیں یہی عزت اور سعادت کا مقام حاصل ہوگا۔ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہم پر کوئی قسمیں ہیں بالغۃ الی یوم القیامہ جو قیامت تک چلی جائیں گی؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم حکم لگاؤ گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو لفظ زعیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد اور پیمان لے رکھا ہے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہے، انہوں نے کوئی شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں جو اس کا ذمہ لیں گے؟ لیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ واقعی سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، یہ اس دن کو یاد رکھیں کہ جب بڑی ہلچل آئے گی۔ اچھا، تو یوم یکشف عن ساق کے مطلب ہے کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ در حقیقت یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ جس کے معاملے سخت وقت آ پڑے گا، سخت آفت آئے گی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یہ محاورہ جو اصل میں وجود میں آیا، اس کی وجود میں آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی بڑی ہلچل پڑتی تو شریف زادیاں بھی پائچے اٹھا کر اس طرح بھاگنے پر مجبور ہو جاتی کہ ان کی پنڈلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ محاورہ جو ہے استعمال ہونے لگا ہر بڑی ہلچل کے لیے، اس لیے اس کا ترجمہ یہی مناسب ہوگا، یوم یکشف عن ساق، یہ اس دن کو یاد کریں، وہ دن کہ جب بڑی ہلچل پڑے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ سجدہ کا یہ حکم انہیں اتمام حجت اور فضیحت کے لیے دیا جائے گا تاکہ ان کی محرومی پر خود ان کے وجود کی گواہی اس طرح ثبت ہو جائے کہ وہ اس کا انکار نہ کر سکیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، یہ اس وقت بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، وہم سالمون، جب یہ بھلے چنگے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اب مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دو۔ ان جھٹلانے والوں کو تحدید کے ساتھ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی بھی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے وہ آپ نے بدرجۂ اتم پوری کر دی ہے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تو لہٰذا اب آپ بیچ سے ہٹ جائیں اور اللہ کو تنہا ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیں۔ سنستدرجہم، ہم ان کو وہاں سے بتدریج لا رہے ہیں تباہی کی طرف،
من حیث لا یعلمون، جہاں سے یہ نہیں جانتے، وہ املی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں کہ اپنا زور لگا لیں، ان کیدی متین، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی محکم ہے، بڑی مضبوط ہے۔ پھر بیان ہوا کہ در حقیقت یہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ ام تسألہم اجرا، کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس کے تاوان میں دبے ہوئے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ آخرت میں بھی یہی سرخرو ہوں گے؟ فہم یکتبون، اور یہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فاصبر لحکم ربک، اس لیے اے پیغمبر آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہیں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور اپنی قوم کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی یہی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری سے کام نہ لیں، جو اپنی بے صبری کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی تلقین کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فرمانا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں، خود بخود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلہ آنے سے پہلے بے صبری سے کوئی کام کیا تھا، جس کی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اس وقت اگر ان کے رب کی عنایت ان کے شامل حال نہ ہوتی۔ لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو مذموم ہو کر وہ اسی چٹیل میدان میں پڑے رہتے، یعنی اپنی عجلت کے نتیجے میں، اپنی جلد بازی کے نتیجے میں وہ مذموم ہو کر اسی چٹیل میدان میں پڑے رہتے جہاں مچھلی نے انہیں اگل دیا تھا۔ لیکن وہ پلٹے، انہوں نے رجوع کیا۔ فاجتباہ ربہ، تو ان کے رب نے بھی ان کو برگزیدہ کر لیا، ان کو چن لیا ان کے رب نے اثر نو۔ فجعلہ من الصالحین، اور ان کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیری پاک ذات کے، تیری ذات کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں واقعی خطاوار ہوں، اصل ظالم تو میں ہوں۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نجات دلایا۔ تو اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اسی طرح صبر کیے رہیں، اپنے صبر کو جاری رکھیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ منکرین جب آپ سے یہ یاد دہانی سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ در حقیقت آخر میں منکرین کی وہی بات نقل کر دی جس کا کہ جواب سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، یعنی کہ جہاں سے مضمون کا آغاز ہوا تھا اسی پر بھی اوپر اختتام ہو رہا ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، در حال کہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، یعنی آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں، جو کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ذکر للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے یہ اصل میں یاد دہانی ہے، ان کے لیے تذکیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔